الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خطبے میں اسلام سے متعلق چند آیات اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران 3 اس کی 19 آیت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین یعنی فیصلہ اسلام سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے، اور جو کوئی اللہ کی آیات سے کفر یا انکار کرے گا پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ یونس 10 اس کی 25 آیت۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ اسلام سلامتی کے دائرے کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔
سورہ مائدہ 5 اس کی 16 آیت، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس کے ساتھ ان کی جو یعنی اللہ کی رضا کی اتباع کرتے ہوں سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے، اور وہ ان کو اپنی اجازت سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور ان کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سورہ الانعام 6 اس کی 125 اور 127 آیت، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پس جسے اللہ اپنی ہدایت دینے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام یعنی سلامتی حاصل کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سینے کو تنگ یا بھچا ہوا بنا دیتا ہے جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے نجاست ڈال دیتا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے اسلام سلامتی کا دائرہ ہے، اور وہ اللہ ان کا ولی سرپرست ہے ان اعمال کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ 2 کی 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سلم یعنی سلامتی میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ المائدہ 5 اس کی تیسری آیت کا کچھ حصہ، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن مایوس ہو گئے جو لوگ تمہارے دین فیصلے سے انکار کرتے ہیں، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین یعنی فیصلے کو مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے اسلام سلامتی حاصل کرنے کے دین فیصلے پر راضی ہوا۔ سورہ محمد 47 اس کی 35 آیت، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ پس تم ہمت نہ ہارو اور اسلام سلامتی کی طرف دعوت دو، اور تم اعلیٰ ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ترک نہیں کرے گا۔ سورہ زمر 39 کی 22 آیت، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا پس اللہ جس کا سینہ اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے کھول دے، پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، پس ویل یا تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جاتے ہیں، وہی ہے جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ صف 61 اس کی 7 آیت، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے اور وہ اسلام سلامتی حاصل کرنے کی طرف دعوت دیا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران 3 کی 85۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور دین فیصلے کو ڈھونڈتا ہے، پس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ الحجرات 49 اس کی 16 اور 17 آیت۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین فیصلے کا علم دیتے ہو، اور اللہ علم رکھتا ہے ان کا جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، وہ تجھ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ اسلام سلامتی حاصل کرتے ہیں، کہہ دے تم مجھ پر اپنے اسلام سلامتی حاصل کرنے کا احسان نہیں رکھو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا یہ کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ الفرقان 25 کی 63۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آسانی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسلام سلامتی ہو۔ سورہ القصص 28 کی 55۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ لغو سنتے ہیں اس سے اعراض یا کنارہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کو نہیں ڈھونڈتے۔ سورہ الانعام 6 کی 54۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پس تو کہہ دے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی، یہ کہ تم میں سے جو کوئی جہالت کے سبب برائی کا عمل کر لے پھر اس کے بعد لوٹے اور صحیح کر لے، پس وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ صافات 37 کی 180، 181، 182۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے، عزت والا رب ہے اس کے بارے میں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلامتی ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین جہان والوں کا سرب پرورش کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر یعنی بیت اللہ سے قواعد بلند کیے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم دونوں سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم بنا دے، اور ہمیں ہماری گوشہ نشینی تنہائیوں کی جگہیں دکھا دے، اور ہمارے اوپر لوٹ، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول مقرر کر دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو جواز پیش کرے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے یعنی آدم اور اس کے جوڑے نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی اور ہمارے امور میں زیادتیوں کی بخشش فرما دے اور ہمیں ثابت قدم بنا اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کسی کو آگ میں داخل کیا پس تحقیق اس کو رسوا کیا، اور ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا پکارنے والے کی پکار ایمان کے لیے، یہ کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ہماری برائیوں اور چوٹوں کے بارے میں ڈھانپ دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے
یا پورا کرے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں دے جو تو نے اپنے رسولوں کے اوپر ہم سے وعدہ کیا ہے، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے صلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو۔ اے ہمارے رب، تو ہماری دعا قبول کر لے۔ اے ہمارے رب، بخشش کر دے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور مومنوں کے لیے حساب کے قائم ہونے والے دن۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اس نے مجھے ہدایت کی۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور مجھے زندگی دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کرے گا۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، میرے رب میرے لیے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے زبان کو بعد والوں کے لیے سچا بنا دے۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت یعنی باغ کا وارث بنا دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کینہ نہ رہے۔ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایمان لائے بس ہماری بخشش کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی یہ کہ مجھے شیطان نے ضرر پہنچا کر چھو لیا، اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام جب غصے میں چلے اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے، پس اس نے اندھیروں میں پکارا یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے تو ہی ہے، تیری ہی تسبیح ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلو پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہمیں معاف کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی تو ہمارا مولا سرپرست ہے، پس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری ازواج جوڑے
اور ہماری ذریت میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے، بے پرواہ ہے تیرا پالنے والا ان کے متعلق جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آ جائیں، آگے آ جائیں، ایک آدمی ادھر آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔